حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے با اثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری کا ہی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور اس فان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقہ پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیا، اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرکل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہرحال حمد و صلات کے بعد ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے؟ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا، اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔
اس سلسلے میں میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد ڈاڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینی چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو سفیان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے سفیان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونے کا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑاؤں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔
बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम्हारा ये यकीन है तो लो फिर ये जहर खा लो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वो जहर की पुड़िया पकड़ी और ये दुआ बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुस समाज लज़ी ला यज़रा मा अस्माहू पढ़कर वो जहर फांक लिया और ऊपर से पानी पी लिया। बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन था कि ये चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुंच जाएंगे, मगर वो देखकर हैरान रह गया कि चंद मिनट आपके बदन पर पसीना आया, इसके अलावा कुछ भी ना हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पादरी से मुखातिब होकर फरमाया, देखा अगर मौत ना आई हो तो जहर कुछ नहीं बिगाड़ता। पादरी कोई जवाब दिए बगैर उठकर भाग गया और किले में जाकर कहने लगा, ए लोगो, मैं ऐसी कौम से मिलकर आया हूं, खुदा ताला की कसम उसे मरना तो आता ही नहीं, वो सिर्फ मारना ही जानते हैं। जितना जहर उनके एक आदमी ने खा लिया, अगर उतना पानी में मिलाकर हम तमाम अहले किला खाते तो यकीनन मर जाते, मगर उस आदमी का मरना तो दरकनार, वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरी मानो तो किला उसके हवाले कर दो और उनसे लड़ाई न करो। चुनाचे वो किला बगैर लड़ाई के सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुव्वत ईमानी से फतह हो गया। नाजरीन, अरबों के मुतल्लिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल इस्लाम ज़माने जाहलियत में अरब औरतों को अपना खुदा समझते थे और उनकी पूजा करते थे। उनकी 3 बड़ी देवियां थीं जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें 3 बड़ी देवियां थीं जिनका नाम लात, मनात और उज़ा थे। उज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नखला है। वादी नखला में उसका मंदिर था। ये वही जगह है जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिनों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरे करने के लिए आते थे। इस मंदिर में तमाम लोग अज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत अज़ा की ज्यादा तकरीम की जाती थी। उस जमाने में बुतों के मंदिर अरब में बहुत दूर दराज मकामात पर वाक़े थे, लेकिन उन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायत से पता चलता है कि अज़ा देवी एक शैतान औरत थी। उसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले 3 छाँव के दरख्त पर मौजूद थी। उसके अंदर शैतानी ताकत मौजूद थी जिसकी वजह से वो बुतों से आवाजें निकालती थी। अरब कबाइल ये आवाजें सुनकर उसके अंदर की कुव्वतों पर एतकाद रखते थे, उसकी ताजीम बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तरदीद की। फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत वहां सलामत था और उसके मानने वाले अकीदतमंद उसकी पूजा करते थे। इज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, उनको मुंतखब किया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार की हैसियत से भी मशहूर हैं। उन्होंने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही थे जिन्होंने कैसर और कसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। तो अब की बार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुकाबला कैसर और कसरा की अजीम ताकत से नहीं था, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस कुव्वत की हकीकत अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद से फरमाया कि वो वादी नखला में जाएं और 3 छाँव वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 छाँव वाले दरख्त को पा लें तो उनमें से पहला 3 छाँव वाला दरख्त काट दें। ये एक ऐसा दरख्त है जो बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ सफर बांधा और वो 3 छाँव वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले दरख्त को काट दिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने इस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हो?
اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 چھاؤں والے میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 چھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ واپس جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ اے خالد، دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے وہی جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ اوزا برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا کے اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے اوزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس شیطان شکل عورت اوزا نے کہا کہ خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوزا سے مخاطب ہوئے کہ میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوزا کو مارنے کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید دبیہ کو بھی مار دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اے خالد، یہ اوزا تھی جو اب آئندہ عربوں میں نہ ہوگی اور نہ اب اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی اوزا کا کوئی نام لیوا ابھی باقی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جن لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کے جن کے تاریخ میں نام سنہرے حروف سے لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔